السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 154 سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اس آیت کو آپ یوز کر سکتے ہیں جہاد کے چیپٹر میں یا جہاد سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کویسچن آتا ہے ایگزام کے اندر تو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے بارڈر سیکیورٹی۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان اور ایران کی بارڈر سیکیورٹی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، تو آج کا آپ کا کویسچن یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کو کیا کہتے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ایران کے انٹیریئر منسٹر یعنی کہ وزیر داخلہ احمد وحیدی کے پاکستان کی جانب وزٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ ہمارے نیکسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہوگا پرپوزڈ ایس او ای لا۔ ایس او ای ہوتا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1988 سے لے کے اب تک پاکستان تقریباً 13 مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام میں انٹر ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی اسٹرکچرل اور فنڈامنٹل اصطلاحات نہیں لائی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف کا رخ کرنا پڑتا ہے اپنے کرنسی کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو اس سے ریلیٹڈ، آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ اور پاکستان کے اکانومی سے ریلیٹڈ یہ ایڈیٹوریل ہے، تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ کل کے ایڈیٹوریلز پہ آپ کی جو انگیجمنٹ تھی وہ کافی اچھی رہی، تو اس طرح سے اگر آپ کی انگیجمنٹ اچھی رہے گی تو ایڈیٹوریلز پڑھانے کا بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے کا بھی آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ایپ کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ایپ پہ اپلوڈ نہیں کر رہا، تو ایپ میں کچھ بگز تھے تو وہ ہم سے ریموو نہیں ہو رہے، تو میں کوئی اور طریقہ دیکھتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ تک یہ ہائی لائٹڈ ایڈیٹوریل بھی پہنچتے رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ دا انٹیریئر منسٹر آف ایران احمد وحیدی، یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وزیر داخلہ ایران کے کون ہیں، احمد وحیدی، ہیز کنکلوڈیڈ این امپورٹنٹ اینڈ ٹائملی وزٹ ٹو پاکستان۔ ان کا ایک بہت زیادہ اہم اور وقت کے اوپر کیا گیا پاکستان کی جانب وزٹ اختتام کو پہنچا۔ ہی ہیلڈ میٹنگز ود پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے ملاقاتیں کی پرائم منسٹر عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور وزیر داخلہ پاکستان کے شیخ رشید کے ساتھ، ٹو ڈسکس اے وائڈ رینج آف ایشوز، بہت وسیع پیمانے پہ جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کے لیے، بٹ فوکسنگ پرائمرلی آن بارڈر مینجمنٹ میٹرز، لیکن جو ان کی توجہ کا مرکز تھا وہ یہ تھا کہ بارڈر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ دا ٹو کنٹریز آلسو ڈیسائیڈڈ ٹو فارم اے جوائنٹ ورکنگ گروپ، دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے ٹو ڈیل ود دیز میٹرز، ان معاملات سے نمٹنے کے لیے۔ ہز وزٹ ہیز کم ایٹ اے ٹائم، ان کا وزٹ ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے وین پاکستان از فیسنگ رینیوڈ ٹیرر انسیڈنٹس ان بلوچستان، جب پاکستان ایک مرتبہ پھر سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے حملوں کو فیس کر رہا ہے۔ ارلیئر دس منتھ، اس مہینے کے اوائل میں، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس بائی بلوچ ملیٹنٹ گروپس آن ایف سی کیمپس، بلوچ انتہا پسند گروپس کی جانب سے ایف سی کیمپس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں پنجگور اور نوشکی میں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جس میں سپاہی اور آفیسرز شامل تھے۔ دے ہیو بین ادر انسیڈنٹس آف وائلنس، اسی طرح سے دوسرے واقعات بھی ہوئے ہیں تشدد کے جو کہ ایمنیٹ کر رہے ہیں، ایمرج ہوئے ہیں افغانستان سے، ویئر ٹی ٹی پی اینڈ ویریس بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز آر سیڈ ٹو ہیو فاؤنڈ سینکچوریز، جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان اور جو دوسری بلوچ انتہا پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے وہاں پہ پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔ پاکستان's border with Iran is relatively more secure، پاکستان کا ایران کے ساتھ بارڈر زیادہ سیکیور ہے افغانستان سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، بٹ دیر آر کنسرنز امنگ پاکستانی officials، لیکن پاکستانی حکام میں یہ تحفظات پائے جاتے ہیں that some militant groups may also be crossing this border، کہ کچھ انتہا پسند گروپ اس بارڈر کو بھی کراس کر رہے ہیں دہشت گرد حملے کرنے کے لیے۔ دا فینسنگ آف بارڈر ود ایران اینڈ افغانستان، اسی طرح سے جو باڑ لگائی جا رہی ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر، یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو کہ نیئر کمپلیشن ہے، تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اینڈ ہیز ہیلپڈ ان کرٹیلنگ ناٹ جسٹ ٹیررزم، اور اس نے نہ صرف مدد کی ہے دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے
بٹ آلسو اسمگلنگ اینڈ نارکو ٹریفنگ، اسی طرح سے اسمگلنگ اور نارکوٹکس یعنی کہ نشاور جو ادویات ہوتی ہیں ان کی ٹریفکنگ کو بھی روکنے کے لیے. However, تاہم ایز دیز ریسنٹ انسیڈنٹس آف ٹیررزم شو، جس طرح سے حال ہی میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے یہ شو کرتے ہیں، دیر از مچ مور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن، کہ بہت زیادہ اقدام کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. اٹ از پازیٹیو سائن، یہ ایک مثبت عندیہ ہے، دیٹ ہائی لیول آفیشیلز آف ایران اینڈ پاکستان آر ان ریگولر کانٹیکٹ، کہ پاکستان اور ایران کے ہائی آفیشیلز باقاعدگی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. دا لاسٹ فیو ایئرز ہیو سین پازیٹیو انگیجمنٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز، پچھلے 2 سالوں میں ان دو ممالک کے درمیان مثبت انگیجمنٹ دیکھی گئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان اور اسی طرح سے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی ایران کا وزٹ کیا، جو کہ شو کرتا ہے کہ کتنی امپورٹنس دیتا ہے پاکستان اس تعلق کو. پاکستان's diplomatic efforts have also resulted in excellent projects، اسی طرح سے پاکستان کی سفارتی کاوشیں بھی بہت اہم پروجیکٹس کے نتیجے میں سامنے نظر آئی ہیں، جس طرح سے بارڈر مارکیٹس ہیں جو کہ اب آپریٹ کر رہی ہیں کامیابی کے ساتھ، اور کمرشل لائف لائن پرووائڈ کر رہی ہیں ان لوگوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. دا چیلنج از ٹو انشور، جو اہم چیلنج ہے وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ جو مثبت انگیجمنٹ ہے وہ بری طرح سے متاثر نہ ہو. جو فریش باؤٹ ہے، اسپیل ہے، پیریڈ ہے وائلنس کا، دیٹ کین بی کنیکٹڈ ٹو دا گروپس وچ کین کراس دی بارڈر ٹو اسکیپ دا اتھارٹیز، جو کہ ان گروپ سے لنک کرتا ہے جو بارڈر کراس کرتے ہیں حکام سے بچنے کے لیے. جوائنٹ ورکنگ گروپ کی اگر ہم بات کریں، وہ یوزفل، ایڈوانٹیجیس، بینیفیشل ہو سکتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے اور کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ان کاوشوں کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کی جا رہی ہیں. ایرانین اتھارٹیز شوڈ آلسو انشور، ایرانین حکام کو بھی یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی سرزمین کو استعمال نہ کیا جائے دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے خطے کے اندر دہشت گرد حملے کرنے کے لیے. گیون دا سگنیفیکینس آف ریلیشن شپ، اس تعلق کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اینڈ ہائی اسٹیکس رائڈنگ آن اٹ، اور اس پہ کتنے زیادہ اہم معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں، بہت پاکستان اینڈ ایران مسٹ اسٹیپ اپ ایفرٹس ٹو فورج اے ٹائٹر باؤنڈ. پاکستان اور ایران کو کاوشیں کرنی چاہیے بلڈ کرنے کے لیے ایک مضبوط بانڈ، دیٹ از سیمیٹڈ بائی میوچول ایڈوانٹیجز ان آل اسفیئرز آف بائیلیٹرل ریلیشنز، جو کہ سیمٹ کیا گیا ہو باہمی فائدے کے اوپر زندگی کے تمام دھاروں میں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پرپوزڈ SOE لا ود دا IMF پریپیئرنگ. IMF تیاری کر رہا ہے ٹو کیپ اے اسٹرکٹ آئی آن ایوری ڈالر، کہ ہر ایک اس ڈالر پہ کڑی نظر رکھی جائے. دیٹ اٹ پلانس ٹو گیو پاکستان، جو کہ یہ پلان کر رہے ہیں پاکستان کو دینے کے لیے حال ہی میں ریوائیو بحال کیے گئے $6 بلین پروگرام کے تحت. اٹ لکس لائک، تو ایسا نظر آتا ہے کہ PTI کی حکومت اپنا کام ختم کر چکی ہے. کین اینی ون بلیم دی گلوبل لینڈر، کیا کوئی عالمی قرض دہندہ کے اوپر الزام عائد کر سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ڈسٹرسفل ہیں، عدم اعتماد شو کر رہے ہیں اسلام آباد کی ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کی جانب اصلاحات کے لیے جو کہ ایگری کی گئی تھی فنڈ پروگرام کے تحت. پاکستان ہیز انٹرڈ انٹو 13 IMF پروگرامز سنس 1988 میں بے نظیر کی حکومت آئی تھی، تب سے لے کے اب تک 13 مرتبہ پاکستان IMF پروگرام میں انٹر ہو چکا ہے. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جو موجودہ بیل آؤٹ ہے اس کو 2019 میں سائن کیا گیا تھا تاکہ ٹیکل کر سکے، ایڈریس کر سکے اپنے کرنسی کے بحران کو. موسٹ پروگرامز ور ابرپٹلی ابینڈنڈ، بہت سارے پروگرامز کو اچانک سے چھوڑ دیا گیا مڈ وے میں، درمیان میں، بغیر ان ایکشنز کو امپلیمنٹ کیے جن پہ ایگری کیا گیا تھا. PTI گورنمنٹ از نو ایکسیپشن، PTI کی حکومت بھی کوئی مستثنا نہیں ہے. اٹ ٹرائیڈ ٹو ابنڈن دی پروگرام ان اپریل، انہوں نے بھی اپریل میں پروگرام کو چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ یہ ریپڈ گروتھ کو جاری رکھ سکیں، پرسیو کر سکیں، تاکہ ان پاکستانیوں کو ریلیف دیا جا سکے جو کہ ڈیل کر رہے ہیں رائزنگ کاسٹ آف لیونگ سے، یعنی کہ بڑھتی ہوئی روزمرہ کی اشیاء کی چیزوں سے اور بے روزگاری سے. جس طرح آپ دیکھیں کل پیٹرول کو 12 روپے بڑھا دیا گیا ہے، تو پیٹرول ڈائریکٹلی لنک کر رہا ہوتا ہے دوسری جو ضرورتیں ہوتی ہیں زندگی کی، کیونکہ ٹریولنگ کی جو کاسٹ ہے وہ انکریز ہوگی تو اشیاء خورد و نوش کی جو کاسٹ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی. اٹ ریٹرن ٹو IMF، یہ دوبارہ IMF کے پاس گئے، وچ واز پرسیڈیڈ بائی دی ایگزیکیوشن آف 5 پریئر ایکشن، اور اس سے پہلے
5 ایکشنز جو تھے ان کو پروسیڈ کیا گیا، مکمل کیا گیا، جس میں وڈرا کیا گیا، ٹیکس ایگزیمشنز کو، جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور مکمل خود مختاری دی گئی سینٹرل بینک کو، اسٹیٹ بینک کو۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا حکومت سسٹین کر سکتی ہے، برقرار رکھ سکتی ہے ریفارم مومنٹم کو جب اینڈ ہوگا یہ فیسلٹی سپٹمبر کے اندر، اور جب ملک ہمارا الیکشن موڈ میں داخل ہو جائے گا۔ دس از ناٹ سرپرائزنگ، یہ حیران کن نہیں ہے۔ اف دا واشنگٹن بیسڈ لینڈر ہیز ٹائڈ دا فیوچر فائنانسنگ آف 3 بلین انڈر دی پروگرام، کہ واشنگٹن بیس لینڈر نے جوڑ دیا ہے فیوچر فائنانسنگ کو $3 بلین کی، تب تک وہ فنڈنگ نہیں دیں گے جب تک امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، نفاذ نہیں کیا جاتا مزید ایکشنز کا، اور اچیو نہیں کیے جاتے ٹارگیٹس۔ The political expediency has kept successive governments، جو پولیٹیکل سیاسی ایڈوانٹیج تھا اس نے یک کے بعد دیگر آنے والی حکومتوں کو باز رکھا کہ وہ بنیادی اسٹرکچرل چیلنجز کو ڈیل نہ کریں جس کا ملک کی اکانومی کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ تمام باتیں شواہد ہیں اس حقیقت سے کہ کوئی بھی انتظامی ملٹری یا سویلین حکومت جو بھی آئی ہے انہوں نے کوشش نہیں کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو فکس کرنے کی، جو کہ ہیوج فنانشل برڈن تھی، بہت زیادہ وہ وزن تھی مالیاتی ہمارے خزانے کے اوپر، ایکسچیکر کے اوپر، ڈسپائٹ بینگ آن آلموسٹ ایوری IMF پروگرام ایجنڈا۔ اگر چاہ کے یہ تمام چیزیں جو تھیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو فکس کرنا، یہ تمام IMF پروگرام کے ایجنڈا کا حصہ تھی پچھلی 3 دہائیوں میں۔ However، تاہم things could be different this time، اس مرتبہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ The IMF has linked the continuation of its program to the parliamentary approval of new SOE law۔ IMF نے لنک کر دیا ہے کہ وہ اس پروگرام کو تبھی جاری رکھیں گے جب پارلیمنٹ میں اپروو کر دیا جائے گا نئے SOE لا کو، آلریڈی انٹروڈیوسڈ ان نیشنل اسمبلی، جس کو پہلے ہی قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کرایا جا چکا ہے لاسٹ ایئر جون میں۔ The proposed law does not suggest anything radical، جو پرپوز کیا گیا لا یہ کوئی چیز ریولیوشنری پروگریسو سپوز نہیں کرتا، پھر بھی اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے اور اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نافذ کر دیا جاتا ہے، اٹ وڈ پیو دی وے فار انشورنگ ٹرانسپیرنٹ مینجمنٹ، تو یہ یقینی بنائے گا کہ جو شفاف مینجمنٹ ہو، اور اسی طرح سے آخرکار ڈس انویسٹمنٹ یعنی کہ غیر سرمایہ کاری اور پرائیویٹائزیشن ہو، زیادہ SOEs کی جو کہ کنڈیشنل ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، لائبلٹیز جن کی تقریباً 8% آف GDP پہ، اور یہ بہت زیادہ مالی کاسٹ اور خطرہ ہیں ملک کے قرضے کے لیے، ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے لیے۔ دا پروگریس آن دا SOE ریفارم، اسی طرح سے جو پروگریس ہوگی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصطلاحات میں، یہ کم کر دے گی، ریڈیوس کر دے گی ڈیپینڈنٹ کنڈیشنل لائبلٹی رسک کو، اور بہتر کرے گی بزنس کے انوائرمنٹ کو۔ PTI کے پالیسی میکرز کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے اپنے ایکسپیرینس سے پچھلے کچھ مہینوں کے، کہ ان کو ضرورت ہے سسٹینڈ پروگریس کی SOE سیکٹر میں، انرجی اور ٹیکس ریفارمز کے اندر، IMF کے ساتھ یا IMF کے بغیر، اینڈ ریڈکشن ان فٹ پرنٹ آف اسٹیٹ آن دا اکانومی فار اسٹیبلائزنگ دا لیٹر، اور اسی طرح سے اکانومی کی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس کے لیے بھی امپروو کرنا ضروری ہے، ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کو، اور جو فاسٹر گروتھ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کی، اور خاص طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ریفارمز کی ضرورت ہوگی۔ حکومت کی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن کہ وہ سٹک کریں گی معیشی اصطلاحات ایجنڈا کے ساتھ IMF پروگرام کے بعد بھی، تو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ جو ان کے بعد میں آنے والے سکسیسر ہیں کیا ان کو ضرورت پڑے گی کہ وہ عالمی قرض دہندہ کے پاس جائیں لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ، جو کہ این ادر بیل آؤٹ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو بیل آؤٹس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل بیسک SOE ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، پاکستان ان میں ریفارمز نہیں لاتا، اور جو IMF کے پروگرامز ہیں آلدو ان کے ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے SOE ریفارم، لیکن پاکستان یہ کرتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلائزیشن ان کو حاصل ہو گئی ہے، تو یہ IMF کے پروگرام کو مڈ وے میں سسپینڈ کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا مزید پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں PTI کی حکومت کے اندر، PTI نے بھی یہ کوشش کی، انہوں نے اپریل میں اس پروگرام کو چھوڑا، لیکن اس کے اگر ہم نتیجے دیکھیں تو زیادہ اسٹرکٹ کنڈیشنز لگائی گئی IMF کی جانب سے اس پروگرام کو ریزیوم کرنے کے لیے۔ تو یہ نقصانات پاکستان کو حکومت کے بہت زیادہ جو جلدی میں لیے گئے اور بغیر سوچ سمجھ کے لیے گئے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
بارڈر سیکیورٹی کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا کہ جو ٹیررزم ہے ایک مرتبہ پھر سے آن رائز ہے، اس کے ڈفرینٹ اسپیلز باؤٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اسی زمرے میں پاکستان اور ایران نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا ہے تاکہ ان معاملات سے نمٹا جا سکے اور اکراس دی بارڈر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو آڑے ہاتھوں سے لیا جا سکے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ امید ہے تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے تو ضرور پوچھا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔